حافظ حمداللہ صاحب، آپ کے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا تو یہی جا رہا ہے نا کہ جو لابنگ کی جا رہی ہے یورپ میں، امریکہ میں، اور جو حکومت مخالف بیانیاں بنا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ درست ہے، یا پھر کاؤنٹر کے طور پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جوابی لابنگ ہو رہی ہے، کیا اس کا فائدہ پاکستان کو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے فارس، اگر ہم اصولی بات سامنے رکھ کر بات کریں، اصولی طور پر روز اول سے لے کر آج تک پاکستان کی سیاست میں امریکہ دخیل رہی جی، اس میں میرے خیال کوئی بھی سیاستدان انکار نہیں کر سکتا، اور پاکستان کی سیاست میں جمہوریت کے نام پر سیاست ہو جی، یا امریت کے نام پر، طاقت کے بل پر ہو یا دولت کے بل پر ہو، جو بھی ہو، دونوں صورتوں میں جو بھی اقتدار میں آیا ہے جی، وہ دو طرف دیکھتے ہیں، دو جانب دیکھتے ہیں، یا تو منی پینٹاگان دیکھتے ہیں یا بگ پینٹاگان دیکھتے ہیں۔ منی پینٹاگان پنڈی میں، جی، بگ پینٹاگان واشنگٹن میں۔ جی، مجھے بتائیے، ایک سیاسی پارٹی مجھے بتائیے ماضی سے لے کر آج تک، ایک عامر مجھے بتا دے کہ وہ امریکہ کے بغیر انہوں نے امریکہ سے این او سی نہ لی ہو۔ آپ نے سب کہا، سب میں تو جے یو آئی بھی آ جاتی ہے، آپ بھی ایسے ابھی میں آ رہا ہوں نا، جے یو آئی نے 77 سال میں وفاق میں حکومت نہیں کی، نہ ان کو حکومت دی جا رہی ہے، بلکہ مولانا صاحب جب ایوان صدارت کے لیے کینڈیڈیٹ بن رہا تھا، اس وقت ان کو کہا گیا، میں پارٹی کا نام نہیں لیتا ہوں، اس پارٹی کا ایک اہم ذمہ دار نے کہا، اور مشرف نے بھی کہا کہ دنیا آپ کو قبول نہیں کر رہی، کیوں؟ آپ داڑھی اور پگڑی میں ہے اور آپ کی سیاست اسلامی اور مذہبی سیاست ہے۔ تو ہم تو ایک طرف رکھیں نا، میں تو ان پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں جو اقتدار کے انتظار میں ہے۔ جب اقتدار کے حصول کے لیے ان کی جدوجہد ہوتی ہے، اپوزیشن میں ہو، تو بھی انہی دو طرف وہ دیکھتے ہیں۔ جب وہ اقتدار میں ہو، اقتدار بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کی بقا کے لیے، تو منی پینٹاگان بھی وہ دیکھتے ہیں، ان کو بھی خوش رکھتے ہیں، اور بگ پینٹاگان کو بھی وہ دیکھتے ہیں، ان کو بھی خوش رکھتے ہیں۔ آج بھی پاکستان میں یہی سیاست ہو رہی ہے، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا ہوں، آج بھی پاکستان میں یہی سیاست ہو رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے 3 ڈپارٹمنٹ ہیں، داخلہ، خارجہ، خزانہ۔ اس کو کون تعین کرتا ہے؟ اس کا تعین کون کرتا ہے؟ ان کو بتائیے کہ آپ کا وزیر داخلہ کس پارٹی کا ہے؟ وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ میں نے بھی پوچھا تھا نا، اسی لیے ان سے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، کہہ دیا نون کے نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی سے پوچھئے، ایم کیو ایم سے پوچھئے کہ فیصل واڈا کو تو آپ نے سینیٹر بنایا، وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے؟ تو لہٰذا پاکستان وہ کہتے ہیں آزاد ہوں۔ آج جو 8 فروری کے نتیجے میں جو حکومت سامنے آئی، جو اسمبلی سامنے آئی، وہ کیسے آئی؟ وہ ووٹ کی طاقت سے آئی، نوٹ کی طاقت سے آئی، کی طاقت سے آئی، کس طاقت سے آئی؟ پوائنٹ پہ آپ کو سمجھ گئی، لیکن معذرت کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف پہ بڑے سنگین الزامات لگاتے رہتے ہیں، فلاں کا ایجنٹ اور فلاں کا ایجنٹ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت آپ لوگوں کا موقف درست تھا تو اب تک تو ان کی لابنگ کامیاب ہو جانی چاہیے تھی نا؟ میں عرض کر رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کی تحریک انصاف کی لابنگ کیا ہے، ان کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے، میں نے ہمیشہ، میری پارٹی نے، خواہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو، خواہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، خواہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، جمعیت علماء اسلام نے، جب اصولوں کی بات آئی ہے، جمعیت علماء اسلام نے اس اقتدار کی مخالفت کی ہے، اس پر تنقید کی ہے، اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے، یہاں تک حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے۔ رائٹ حمداللہ صاحب، میں نے ذرا پیکا ایکٹ پہ بھی جلدی سے بات کرنی ہے، لیکن مجھے بتائیں آپ کے خیال میں مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے؟ گورنمنٹ ہے یا پاکستان تحریک انصاف ہے؟ دیکھیے فارس، بات یہ ہے کہ مذاکرات پی ٹی آئی نے اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کیا ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، کن اصولوں کی بنیاد پر کر رہے ہیں، کن شرائط کی بنیاد پر کر رہے ہیں، تو اپوزیشن جماعتوں کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا، انہوں نے اپنی حکمت عملی اسٹریٹجی کے مطابق انہوں نے مذاکرات شروع کیے، ہمیں اعتراض بھی نہیں ہے اس پر، اور حکومت نے بھی فوراً رد عمل میں کمیٹی تشکیل دی، انہوں نے بھی مذاکرات کا اعلان کر دیا، اسپیکر بیچ میں بیٹھ گیا ایز اے سالش۔ تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کہا یہ صرف کمیٹی رہے گی، یہ صرف مذاکرات کی حد تک رہے گی، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ کیونکہ میں بتاتا ہوں، کیونکہ اس وجہ سے کہ حکومت کی طرف سے جو کمیٹی ہے، جو شرائط پی ٹی آئی کی طرف سے رکھے گئے، ان شرائط کو پورے کرنے میں حکومت کو ذرا برابر بھی اختیار نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو کیا ٹائم پاس ہوگا؟ اور جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، پی ٹی آئی کی اختیار جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے، وہ جیل میں، تو جب اس کمیٹی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے اور حکومتی کمیٹی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے،
اختیارات کہیں اور ہے. پھر ہمیں بتایا کمیٹی کا نتیجہ پلس کمیٹی 0/0. معلومات کیا ہے؟ کہیں اور مذاکرات ہو رہے تھے اصل والے، ابھی بھی ہو رہے ہیں. اس کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ مذاکرات ہو رہے، لیکن میڈیا سے جو کچھ میں سن رہا ہوں ابھی اکھل بھائی نے جو کچھ کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. میرے پاس جنات بھی نہیں ہے، ان کے پاس جنات ہوں گے، ان کے پاس جنات ہوں گے، یا تو جنات ہوں گے ان کے پاس یا فرشتے ہوں گے، یا جنات کی سہولت کاری ان کو حاصل ہوگی یا فرشتوں کی سہولت کاری. آپ نے بھی کہا یہ مشاورت نہیں کرتے. ابھی جو پیکا ایکٹ بن گیا ہے اس میں بھی یہی الزام لگ رہا ہے کہ مشاورت نہیں کی، لیکن مجھے یاد ہے کہ مولانا صاحب نے زرداری صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ وسیع تر مشاورت سے پہلے آپ اس پہ دستخط نہیں کرنا، اور زرداری صاحب نے بھی یقین دہانی کروائی تھی حمداللہ صاحب، پھر انہوں نے وہی کیا کہ دستخط کر دیے. تو یہ کیوں وعدہ خلافی کی زرداری صاحب نے؟ یہ تو میرے خیال میں یہ سوال پیپلز پارٹی والوں سے پوچھنا چاہیے. میں ابھی آ رہا ہوں، میں بات کروں گا. ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کا ہیڈ، لیڈر، اور پھر ملک کا صدر ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے پارٹی کے ایک لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی آئے گا 1-2 دن میں ان کو میڈیا والوں کے پاس بھجواؤں گا، ان کی تجاویز دے کر ان کو کنسیڈر کریں گے، مشاورت کریں گے. تو یہ یقین دہانی کرائی گئی، لیکن صبح جب مولانا کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا انہوں نے دستخط ہی کر دیا. اب آپ کا دل توڑ رہے ہیں. یہ تو اب میرا دل نہیں توڑا، میرا دل تو توڑ دیا. نہیں، سب سے پہلے انہوں نے اپنی زبان کو توڑ دیا. نہیں ہو سکتا ہے کہ جن کا پریشر حکومت پہ ہو انہی کا زرداری صاحب پہ ہو. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جو باتیں ہیں وہ قرآن اور حدیث نہیں ہوتے، تو اتنا تو ایج دینا چاہیے. اصل میں میرا جو اندازہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر دونوں ریس میں لگے ہیں. اچھا، کس کی؟ قربت حاصل کرنے کے لیے. ایک آج کی قربت حاصل کرنے کے لیے کہ میری کرسی میں بقا ہو، استحکام ہو. ایک کل کا منتظر ہے، ایک کل کا منتظر ہے، ایک آج کی بقا چاہتے ہیں. اور جس کے ہاتھ میں اصل ڈور ہے اقتدار کا، دونوں اس میں لگے ہیں کہ ایک کہہ رہے کہ مجھ سے بھی خوش ہو، دوسرا کہہ رہے کہ میں 10 قدم آگے جا کے مجھ سے بھی خوش ہو. آپ تو خوش کرنے کے چکر میں نہیں ہے نا ان کو؟ نہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ بھی کوئی سوالوں کے جواب بول دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ آپ دو کشتیوں کے سوار ہیں. میری بات اس میں کیا گول مول ہے؟ میں عرض کروں، میں نے 26 ترمیم میں ساتھ دیا یا نہیں دیا، لیکن اس سے پہلے جو مسودہ آیا اس کی ہم نے مخالفت کی، اسے ہم نے مخالفت کی. لیکن اسی میں پارٹی کے حکومت کے جو اتحادی پارٹیاں تھیں، بڑی پارٹیاں ہوں یا چھوٹی، وہ حکومت کے ساتھ تھی، لیکن جمعیت نے مخالفت کی. اور پھر اس کے بعد 40 دن مسلسل مذاکرات، گفت و شنید، وہ ساری قوم کے سامنے تھا، سارے قوم کے سامنے. ہم نے کبھی بھی نہ حکومت کے ساتھ کیا نہ کسی اور کے ساتھ، ہم نے اپوزیشن کا خیال رکھا ہے، ہمیشہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیا ہے. ٹھیک ہے، اور حکومت میں رہے تو حکومت کا بھی خیال رکھا ہے. سر عقیل ملک صاحب، یہ جو پیکا اب ظاہر ایکٹ بن چکا ہے، تو اس پہ نہ صرف پاکستان بلکہ اب یہ تو انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے. یہاں کی نہ صرف صحافتی تنظیمیں اس پہ سراپا احتجاج ہیں، بلکہ اب تو ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت دیگر تنظیمیں بھی اس پہ احتجاج کر رہی ہیں. یہ کیا کیا آپ نے؟ پارس صاحبہ، یہ بڑا ایک سمپل سا معاملہ ہے کہ فیک نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن